فہد صاحب پہلے تو بتائیے، پچھلے دنوں بہت ایک بات چل پڑی نا، او جی ہواؤں کا رخ بدل رہا ہے جی، کچھ تبدیلی آ رہی ہے، کچھ بہتری کا معاملہ ہو رہا ہے. آپ کو لگتا ہے واقعی ایسا کچھ ہے، یا یہ کوئی ریزن نہیں ہے اس بات پہ بلیو کرنے کی کہ تحریک انصاف کے حق میں کچھ چیزیں بڑھ رہی ہیں؟ شکریہ وسیم جی. نہیں، میرا نہیں خیال. یہ ہمارے ہاں جو ہے نا وہ چھوٹی سی ایک کوئی خبر آتی ہے، کوئی بیان دے دیتا ہے اور اس کے بعد ایک دم جو ہے وہ ہر جنگل کی آگ کی طرح ہر طرف پھیل جاتی ہے. اور ویسے بھی ہمارے ہاں تھوڑا سا باتوں کی کھوج لگانا، اس کی تہہ تک پہنچنے کا جو کلچر ہے انفارچونیٹلی وہی ختم ہو گیا ہے. میرے خیال میں جو اگر آپ جو مکمل طور پر جو ہمارا پولیٹیکل لینڈسکیپ ہے اس پہ اگر نظر ڈالیں اور اس کے اندر جو اس وقت ڈائنامکس ہیں ان پہ نظر ڈالیں تو یہ ناممکن سی بات ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے کوئی فنڈامنٹل چینج آئے جب تک کہ وہ 9 مئی کے واقعات کے اوپر اپنا سٹینڈ مکمل طور پر چینج نہیں کرتے. اگر وہ نہیں کرتے تو مجھے کوئی چینج نظر نہیں آ رہا. باقی ساری چھوٹی موٹی ہلکی پھلکی ڈیٹیلز آتی رہتی ہیں بٹ فنڈامنٹلی مجھے چینج نظر. اور یہاں اسٹینڈ چینج کرنے سے مراد آپ کی ہے کہ وہ کہیں کہ جناب یہ ہم نے کیا، غلط کیا، ہم معذرت خواہ ہیں اور جو ذمہ داران ہیں پکڑو سزا دو انہیں، اس طرح کی کوئی چیز؟ دیکھیے نا، بالکل آج تک ابھی بھی اگر آپ کسی بھی پاکستان تحریک انصاف کے لیڈر سے بات کریں تو ان کا موقف یہی ہے کہ جی وہ ہم تو نہیں تھے، وہ تو کوئی لوگ آ گئے تھے، تو یہ آئیں بائیں شے نہیں چلے گا. انہیں ماننا پڑے گا، انہیں کہنا پڑے گا ہم سے غلطی ہوئی ہے اور ہم اس پہ معافی مانگتے ہیں. جب تک یہ نہیں ہوگا کوئی چینج نہیں آئے گا. اطہر صاحب، یو اگری کہ جناب یہ کچھ چھوٹی ڈیولپمنٹس کو دیکھ کے اتنا بڑا تجزیہ کر لینا کہ ہواؤں کا رخ ہی بدل رہا ہے، یہ بہت ہی پریمیچور ہے، غلط ہے کیا نا؟ دیکھیں، پچھلے دنوں نواز شریف صاحب نے ایک بیان دیا اور اس کے بعد جس طرح کی ہلچل ہوئی تو بہت سارے لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ ہواؤں کا رخ تبدیل ہو رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ اب تحریک انصاف کو آن بورڈ لیا جائے، ان سے کسی قسم کی بات کی جائے، ڈیل نہ صحیح ڈھیل دی جائے. لیکن میں نہیں اس کو سمجھتا کہ ایسی کوئی صورتحال ہے. اس وقت اگر نواز شریف صاحب کی ان کی جماعت کی کوئی انشورنس پالیسی ہے تو وہ تحریک انصاف اور عمران خان صاحب ہیں. وہ اپنے بیانیے کو جس نہج پہ لے کے گئے ہیں دوسری طرف کوئی آپشن ہی نہیں ہے. تو اس طرح کی کسی چھوٹی موٹی بات سے اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ خان صاحب کے لیے یا ان کی جماعت کے لیے کوئی نرم گوشہ پیدا ہو جائے گا، مجھے نہیں لگتا. میں بالکل ایگری کرتا ہوں فہد صاحب سے. پاکستان تحریک انصاف کسی صورت میں بھی اس وقت قابل قبول نہیں ہے. کس کو قابل قبول نہیں ہے وہ ایک الگ بحث ہے. ہاں، کیا عوام میں ان کی مقبولیت کم ہو رہی ہے یا عوام میں اگر ایک صاف اینڈ شفاف الیکشنز ہوں گے تو وہ نہیں آ سکتے، اس پہ میرا موقف ڈفرنٹ ہے. لیکن میں اس چیز سے ایگری کرتا ہوں کہ تحریک انصاف کے لیے اس وقت طاقتور جو حلقے ہیں وہاں پہ ان کے لیے گنجائش کی کوئی صورت مجھے نظر نہیں آتی. رائٹ. اطہر کاظمی صاحب، آپ سے اگلا سوال میرا، جنوری 2024 الیکشن کا مہینہ ہے؟ ہفتہ تو دیا ہے الیکشن کمیشن نے. اب پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں ہمیں ہفتہ الیکشن ملا ہے. اب دیکھتے ہیں جس طرح چیزیں جا رہی ہیں. میری کسی سے بڑی امپورٹنٹ شخصیت سے بات ہو رہی تھی. دیکھیں، الیکشنز کے لیے پھر بہت ساری چیزوں کو آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ اس وقت صورتحال کیسی ہے. اگر میاں صاحب 21 اکتوبر کو واپس آ جاتے ہیں تو پھر مجھے یہ لگتا ہے کہ الیکشنز اگر جنوری میں نہ بھی ہوئے تو فروری میں ہو جائیں گے. اس لیے کہ میاں صاحب نے بغیر الیکشنز کے واپس نہیں آنا، اور وہ یقیناً اگر انہوں نے واپسی کا فیصلہ کیا ہے تو ان کو بھی کہیں نہ کہیں سے بتایا گیا کہ الیکشنز ہو جائیں گے. پر جتنی تیزی سے صورتحال تبدیل ہو رہی ہے اور کسی کے بھی وہ سیاسی جو صورتحال ہے وہ کسی کے کنٹرول میں نہیں. آپ جتنا مرضی یہ تاثر قائم کر لیں کہ یہ ختم ہو گیا، وہ پروان چڑھ گیا، وہ نیچے آ گیا، یہاں پہ چیزیں بڑی جٹری ہیں. تو میرے خیال میں جنوری تک بڑا لمبا ٹائم ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. وہ کہتے ہیں نا سیاست میں ایک ہفتہ ہی بہت ہوتا ہے، پاکستان کی سیاست میں خاص طور پہ. لیکن اطہر صاحب، یعنی آج کی تاریخ میں آپ کو ابھی بھی 100% یقین نہیں ہے اس بات کا کہ نواز شریف صاحب 21 اکتوبر کو لینڈ کر رہے ہیں؟ ناٹ شیور. نہیں، مجھے تو لگتا ہے کہ وہ آ جائیں گے. ان کی جماعت کا جس طرح موقف ہے، جس طرح تیاری کی جا رہی ہے اور اب انہوں نے ڈیٹ دی ہے تو مجھے تو لگتا ہے وہ آ جائیں گے. آپ کو لگتا ہے اکتوبر میں نواز شریف صاحب آ جائیں گے اور جنوری فروری میں الیکشن ہو جائیں گے؟ اس کا قوی امکان ہے؟ اس کا اس وقت آپ کہہ سکتے ہیں کہ 75% امکان ہے. کریکٹ. یہی بات آپ سے فہد صاحب، اکتوبر نواز شریف صاحب کی واپسی کا اور جنوری یا چلے فروری 7-8 دن آگے پیچھے یہ الیکشن کا مہینہ ہے.
اچھا ایک تو وسیم یہ عجیب حسن اتفاق ہے کہ آج میرا اور اطہر کاظمی صاحب کا تمام تر جو جواب تجزیہ ہے وہ میچ کر رہا ہے. میں اشور کرنا چاہتا ہوں آپ کے آڈینس کو کہ یہ فکس میچ نہیں ہے اور ہم نے پلان کر کے وسیم بدامی کے شو کو بورنگ نہیں کرنا, ایسا بالکل نہیں ہے. لیکن آج کا دن تاریخ میں سنہری حروف سے لکھا جائے گا, یہ پروگرام میں سیو کر لوں اپنے پاس. لیکن نہیں فواد صاحب تو ویسے ہمارے استاد ہیں, ہم تو ان سے ایگری, ہر چیز میں ایگری کرتے ہیں. زبردست. نہیں تھینک یو. دیکھیے میرے خیال میں یہ بالکل بات ٹھیک ہے. الیکشن اب ہوتے نظر آ رہے ہیں, جنوری میں ہی ہوں گے کیونکہ انہوں نے ہفتہ کہہ دیا ہے. نہ بھی ہوئے کو وجہ ہو گئی تو فروری میں تو ہو رہے ہیں. تو وہ جو تھا کہ جی شاید نہ ہو, فروری سے آگے بھی چلے جائیں, مجھے اس کے جو امکانات ہیں وہ بہت کم ہوتے نظر آ رہے ہیں. دوسرا یہ کہ میرے خیال میں میاں نواز شریف کے واپسی کے حوالے سے تھوڑا ٹینشن, تھوڑا سسپینس کریٹ ہوا تھا جب خاص طور پہ جب یہ نیب کے کیسز کھلے اور اس کے بعد پھر انہوں نے جو اپنا وہ جارحانہ بیان دے دیا. لیکن میرے خیال میں وہ تھوڑا سا کچھ بات کو رفع دفع کر دیا گیا ہے, کو تھوڑا کمپرومائز ہو گیا ہے. اور جس طریقے سے تیاری ہو رہی ہے واقعی میں مجھے لگ رہا ہے کہ وہ واپس آ رہے ہیں, اور ان کی واپسی جو ہے وہ الیکشن سے ہی جڑی ہوئی ہے. تو وہ دونوں ایونٹس ایک دوسرے کو ری انفورس کر رہے ہیں. اچھا اب میں کوشش کرتا ہوں ایسا سوال داغوں کہ کہیں نہ کوئی اختلاف پیدا ہو. میں ذرا مذاق کہہ رہا ہوں. لیکن فواد صاحب آپ سے آغاز کرتے ہوئے اب ایک لمحے کو آپ دونوں کو یہ لگتا ہے کہ اس بات کا بہت امکان ہے کہ جنوری فروری میں الیکشن ہو جائے, تو پھر اب یہ بتائیے نا کہ آپ کے خیال میں الیکشن کا کیا نتیجہ ایکسپیکٹڈ ہے؟ جنوری میں ہو گیا الیکشن تو کیا صورت نکلے گی, کون فاتح ہوگا؟ اسٹارٹنگ فرام یو فواد صاحب. دیکھیے میرے خیال میں اس وقت جو پاپولیرٹی کا لیول ہے, جو اینیکڈوٹل ایویڈنس ہے, اور کچھ حد تک کچھ سرویز بھی آگے پیچھے آ رہے ہیں, تو اس میں میرا نہیں خیال پاکستان میں کوئی بھی یہ کہے گا کہ پاکستان تحریک انصاف کی پاپولیرٹی میں کمی ہوئی ہے, وہ بڑی ہی ہے. اچھا لیکن لیول پلینگ فیلڈ تو پاکستان میں نہ کبھی بھی نہیں ہوئی. تو کوئی ایکسپیکٹ کر رہا ہے کہ جی یہ والے الیکشن کوئی آسمان سے اتر کر آئیں گے اور اس طرح کے الیکشن ہوں گے جو کبھی 70 سال میں نہیں ہوئے, تو ایسا تو نہیں ہوگا. تو یہ بات تو کلیئر ہے کہ جو ہوا ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف ہے. اگر ہم یہ ازیوم کرتے ہیں, جو کہ میرے خیال میں ازیوم کرنا درست ہے, کہ پی ٹی آئی کی واپسی بہت مشکل ہے, وہ کیسے رستہ روکے گا وہ الگ بحث ہے. تو پھر پیچھے تو آپ کا رہ گیا پاکستان پیپلز پارٹی, پی ایم ایل این, اور بہت سارے دوسرے جو دیگر جماعتیں ہیں جو ابھر کر آ رہی ہیں. میرے خیال میں یہ تو کلیئر بات ہے کولیشن بلڈنگ ہونی ہے. پی ایم ایل این سمجھتی ہے کہ ان کے پاس ایک سنہری موقع ہے, ان کے علاوہ کوئی چوائس نہیں ہے, وہ سب سے زیادہ ایکسیپٹیبل ہیں, شاید پنجاب میں سیٹیں بھی اچھی لے لیں. تو میرے خیال میں سینٹر میں تو پی ایم ایل این, اگر یہ تمام تر فیکٹرز ایکول رہیں, آپ نے خود ابھی وسیم کہا تھا کہ ایک ہفتے میں ساری کایا پلٹ سکتی ہے, اگر یہ اس سارے فیکٹرز رہیں تو پی ایم ایل این ظاہر بات ہے اس کا ایک اچھا چانس ہے. پاکستان پیپلز پارٹی تھوڑا سا آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ وہ ناراض ہے, کچھ گلہ کر رہی ہے. اسے لگ رہا ہے کہ وہ جو جب پہلے تو وہ نور نظر تھے, تو اب وہ نور نظر نہیں ہے, تو وہ ان کے کچھ گلے شکوے لگ رہے ہیں. لیکن میرے خیال میں پنجاب میں بہت امپورٹنٹ رول ہوگا یہ جو چھوٹی جماعتیں ہیں جو بہت ساری ہمارے سامنے آ رہی ہیں, ان کا بڑا کی رول ہوگا, اور اس جوڑ توڑ میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن آپ کو لگتا ہے کہ پی ٹی آئی فار شور از آؤٹ, کیسے ہو معاملہ وہ الگ بحث ہے, اور نون لیگ سب سے بڑی بینیفیشری ہوگی, ان کا زیادہ چانس لگتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا کاظمی صاحب, اس پہ آپ بھی اپنی رائے